कान लगाओ ए आसमानों और मैं बोलूंगा, और जमीन मेरे मुंह की बातें सुने। मेरी तालीम मींह की तरह बरसेगी, मेरी तकरीर शबनम की मानिंद टपकेगी, जैसे नरम घास पर फुआर पड़ती हो और सब्जी पर झड़ियां। क्योंकि मैं खुदावन के नाम का इश्तिहार दूंगा। तुम हमारे खुदा की ताजीम करो। वो वही चट्टान है, उसकी सनत कामिल है, क्योंकि उसकी सब राहें इंसाफ की हैं। वो वफादार खुदा और बदी से मुबर्रा है, वो मुनसिफ और बरहक है। ये लोग उसके साथ बुरी तरह से पेश आए। ये उसके फर्जंद नहीं, ये उनका ऐब है। ये सब कजरो और टेढ़ी नस्ल है। क्या तुम ऐ बेवकूफ और कम अक्ल लोगो इस तरह खुदावंद को बदला दोगे? क्या वो तुम्हारा बाप नहीं जिसने तुमको खरीदा है? उसी ने तुमको बनाया और कयाम बख्शा। कदीम अयाम को याद करो, नस्ल दर नस्ल के बरसों पर गौर करो। अपने बाप से पूछो, वो तुमको बताएगा। बुजुर्गों से सवाल करो, वो तुमसे बयान करेंगे। जब हक ताला ने कौमों को मीरास बांटी और बनी आदम को जुदा जुदा किया, तो उसने कौमों की सरहदें बनी इस्राएल के शुमार के मुताबिक ठहराई, क्योंकि खुदावंद का हिस्सा उसी के लोग हैं। याकूब उसकी मीरास का कुर्रा है। वो खुदावंद को वीरानी और सूने हौलनाक बियाबान में मिला। खुदावंद उसके चौगिर्द रहा। उसने उसकी खबर ली और उसे अपनी आंख की पुतली की तरह रखा। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों पर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने बाजुओं को फैलाया और उनको लेकर अपने परों पर उठा लिया। फकत खुदावंद ही ने उनकी राहबरी की और उसके साथ कोई अजनबी माबूद न था। उसने उसे जमीन की ऊंची ऊंची जगहों पर सवार कराया और उसने खेत की पैदावार खाई। उसने उसे चट्टान में से शहद और संगे खारा में से तेल चुसाया और गायों का मक्खन और भेड़ बकरियों का दूध और बर्रों की चर्बी और बसनी नस्ल के मेंढे और बकरे और खालिस गेहूं का आटा भी। और तू अंगूर के खालिस रस की मैं पिया करता था। लेकिन यसुरोन मोटा होकर लाते मारने लगा। तू मोटा होकर लुद्धड़ हो गया है और तुझ पर चर्बी छा गई है। तब उसने खुदा को जिसने उसे बनाया छोड़ दिया और अपनी नजात की चट्टान की हकारत की। उन्होंने अजनबी माबूदों के बाइस उसे गैरत और मकरूहात से उसे गुस्सा दिलाया। उन्होंने जन्नात के लिए जो खुदा न थे, बल्कि ऐसे देवताओं के लिए जिनसे वो वाकिफ न थे, यानी नए नए देवताओं के लिए जो हाल ही में जाहिर हुए थे, जिनसे उनके बाप दादा कभी डरे नहीं, कुर्बानी की। तू उस चट्टान से गाफिल हो गया जिसने तुझे पैदा किया था। तू खुदा को भूल गया जिसने तुझे खल्क किया। खुदावंद ने ये देखकर उनसे नफरत की, क्योंकि उसके बेटों और बेटियों ने उसे गुस्सा दिलाया। तब उसने कहा, मैं अपना मुंह उनसे छुपा लूंगा और देखूंगा कि उनका अंजाम कैसा होगा, क्योंकि वो गर्दनकश नस्ल और बेवफा औलाद हैं। उन्होंने उस चीज के बाइस जो खुदा नहीं, मुझे गैरत और अपनी बातिल बातों से मुझे गुस्सा दिलाया। सो मैं भी उनके जरिए से, जो कोई उम्मत नहीं, उनको गैरत और एक नादान कौम के जरिए से उनको गुस्सा दिलाऊंगा, इसलिए कि मेरे गुस्से के मारे आग भड़क उठी है, जो पाताल की तह तक जलती जाएगी और जमीन को उसकी पैदावार समेत भस्म कर देगी और पहाड़ों की बुनियादों में आग लगा देगी। मैं उन पर आफतों का ढेर लगाऊंगा और अपने तीरों को उन पर खत्म करूंगा।
وہ بھوک کے مارے گھل جائیں گے اور شدید حرارت اور سخت ہلاکت کا لقمہ ہو جائیں گے، اور میں ان پر درندوں کے دانت اور زمین پر کے سرکنے والے کیڑوں کا زہر چھوڑ دوں گا۔ باہر وہ تلوار سے مریں گے اور کوٹریوں کے اندر خوف سے، جوان مرد اور کنواریاں، دودھ پیتے بچے اور پکے بال والے سب یوں ہی ہلاک ہوں گے۔ میں نے کہا میں ان کو دور دور پراگندہ کروں گا اور ان کا تذکرہ نوع بشر میں سے مٹا ڈالوں گا۔ پر مجھے دشمن کی چھیڑ چھاڑ کا اندیشہ تھا کہ کہیں مخالف الٹا سمجھ کر یوں نہ کہنے لگیں کہ ہمارے ہی ہاتھ بالا ہیں، اور یہ سب خداوند سے نہیں ہوا۔ وہ ایک ایسی قوم ہے جو مصلحت سے خالی ہو، ان میں کچھ سمجھ نہیں۔ کاش وہ عقل مند ہوتے کہ اس کو سمجھتے اور اپنی عاقبت پر غور کرتے، کیوں کر ایک آدمی 1000 کا پیچھا کرتا اور 2 آدمی 10,000 کو بھگا دیتے، اگر ان کی چٹان ہی ان کو بیچ نہ دیتی اور خداوند ہی ان کو حوالے نہ کر دیتا، کیونکہ ان کی چٹان ایسی نہیں جیسی ہماری چٹان ہے، خواہ ہمارے دشمن ہی کیوں نہ منصف ہوں، کیونکہ ان کی طاق سدوم کی طاقوں میں سے اور امورا کے کھیتوں کی ہے۔ ان کے انگور ہلاہل کے بنے ہوئے ہیں اور ان کے گچھے کڑوے ہیں۔ ان کی میں اژدہاؤں کا بس اور کالے ناگوں کا زہر قاتل ہے۔ کیا یہ میرے خزانوں میں سر بمہر ہو کر بھرا نہیں پڑا ہے؟ اس وقت جب ان کے پاؤں پھسلے تو انتقام لینا اور بدلہ دینا میرا کام ہوگا، کیونکہ ان کی آفت کا دن نزدیک ہے، اور جو حادثے ان پر گزرنے والے ہیں وہ جلد آئیں گے، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کا انصاف کرے گا اور اپنے بندوں پر ترس کھائے گا، جب وہ دیکھے گا کہ ان کی قوت جاتی رہی اور کوئی بھی نہ قیدی اور نہ آزاد باقی بچا، اور وہ کہے گا ان کے دیوتا کہاں ہیں، وہ چٹان کہاں جس پر ان کا بھروسہ تھا، جو ان کے ذبیحوں کی چربی کھاتے اور ان کے تپاون کی میں پیتے تھے۔ وہی اٹھ کر تمہاری مدد کریں، وہی تمہاری پناہ ہوں۔ سو اب تم دیکھ لو کہ میں ہی وہ ہوں، اور میرے ساتھ کوئی دیوتا نہیں۔ میں ہی مار ڈالتا اور میں ہی جلاتا ہوں، میں ہی زخمی کرتا اور میں ہی چنگا کرتا ہوں، اور کوئی نہیں جو میرے ہاتھ سے چھڑائے، کیونکہ میں اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہوں کہ چونکہ میں ابد الآباد زندہ ہوں، اس لیے اگر میں اپنی جھلکتی تلوار کو تیز کروں اور عدالت کو اپنے ہاتھ میں لے لوں، تو اپنے مخالفوں سے انتقام لوں گا اور اپنے کینہ رکھنے والوں کو بدلہ دوں گا۔ میں اپنے تیروں کو خون پلا پلا کر مست کر دوں گا، اور میری تلوار گوشت کھائے گی، وہ خون مقتولوں اور اسیروں کا، اور وہ گوشت دشمن کے سرداروں کے سر کا ہوگا۔ اے قوموں، اس کے لوگوں کے ساتھ خوشی مناؤ، کیونکہ وہ اپنے بندوں کے خون کا انتقام لے گا اور اپنے مخالفوں کو بدلہ دے گا، اور اپنے ملک اور لوگوں کے لیے کفارہ دے گا۔ تب موسیٰ اور نون کے بیٹے ہوسیہ نے آ کر اس گیت کی سب باتیں لوگوں کو کہہ سنائیں۔ موسیٰ کی آخری ہدایات۔ اور جب موسیٰ یہ سب باتیں سب اسرائیلیوں کو سنا چکا تو اس نے ان سے کہا کہ جو باتیں میں نے تم سے آج کے دن بیان کی ہیں ان سب سے تم دل لگانا، اور اپنے لڑکوں کو حکم دینا کہ وہ احتیاط رکھ کر اس شریعت کی باتوں پر عمل کریں، کیونکہ یہ تمہارے لیے کوئی بے سود بات نہیں، بلکہ یہ تمہاری زندگانی ہے، اور اسی سے اس ملک میں جہاں تم یردن پار جا رہے ہو کہ اس پر قبضہ کرو، تمہاری عمر دراز ہوگی۔
اور اسی دن خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو اس کوہ اباریم پر چڑھ کر نبو کی چوٹی کو جا، جو یرہو کے مقابل ملک مواب میں ہے، اور کنعان کے ملک کو، جسے میں میراث کے طور پر بنی اسرائیل کو دیتا ہوں، دیکھ لے۔ اور اسی پہاڑ پر جہاں تو جائے، وفات پا کر اپنے لوگوں میں شامل ہو، جیسے تیرا بھائی ہارون ہور کے پہاڑ پر مرا اور اپنے لوگوں میں جا ملا، اس لیے کہ تم دونوں نے بنی اسرائیل کے درمیان دشت سین کے قادس میں مریبا کے چشمے پر میرا گناہ کیا، کیونکہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان میری تقدیس نہ کی۔ سو تو اس ملک کو اپنے آگے دیکھ لے گا، لیکن تو وہاں اس ملک میں جو میں بنی اسرائیل کو دیتا ہوں جانے نہ پائے گا۔ موسیٰ اسرائیل کے قبیلوں کو برکت دیتا ہے۔